السلام علیکم دوستو 19ویں صدی میں ہندوستان انگریزوں کی ایسی کالونی تھا جس پر وہ جان چھڑکتے تھے، کیونکہ یہی علاقہ ان کی فوجی اور معاشی طاقت کا پاور ہاؤس تھا۔ انگریز یہاں سے فوج بھرتی کر کے پوری دنیا میں جنگیں جیتا کرتے تھے۔ فوجی مرکز اس طرح کہ برطانوی کمان میں ہندوستانی فوج نے چین، ترکی اور فلسطین حتیٰ کہ افریقہ تک میں جنگیں لڑی تھیں۔ جب بھی برطانوی امپائر مشکل میں ہوتا تو وہ ہندوستانی کالونی کی طرف ہی مدد کے لیے دیکھتا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کی فتح میں اہم ترین کردار بھی ان ہندوستانی فوجیوں کا رہا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پہلی جنگ عظیم میں 10 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی فوجیوں نے حصہ لیا تھا اور ان میں سے 74,000 اس پرائی جنگ میں مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم میں 30 لاکھ ہندوستانی فوجی شریک ہوئے اور ان میں سے 89,000 مارے گئے۔ یہ تو تھی ملٹری مدد۔ اب ذرا اکانومی کو بھی دیکھیں۔ ہندوستان برطانوی پروڈکٹس کی بہت بڑی مارکیٹ تھا۔ برطانیہ ہندوستان سے خام مال جیسا کہ کپاس اور جوٹ وغیرہ سستے داموں امپورٹ کرتا تھا۔ اس کے بعد برطانوی فیکٹریوں میں اس خام مال سے تیار ہونے والی مصنوعات ہندوستان میں ہی دوبارہ فروخت کر دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی زرخیز زمینیں انگریزوں کی خوراک کی ضروریات بھی پورا کرتی تھیں۔ 1765 سے 1938 کے دوران ہندوستان سے 45,000 ارب ڈالرز کی دولت برطانیہ منتقل ہوئی۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 19ویں صدی میں برطانیہ اگر سپر پاور تھا تو وہ ہندوستان کی وجہ سے تھا۔ ہندوستان کی اسی اہمیت کی وجہ سے انگریز اسے برطانوی تاج کا ہیرا کہتے تھے۔ دوستو معاملہ یوں تھا کہ روس اور برطانیہ اس دور کی سپر پاورز تھے اور دونوں ہندوستان پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ روس سنٹرل ایشیا کے راستے اور خصوصاً افغانستان سے ہوتا ہوا کسی بھی وقت ہندوستان میں آ سکتا تھا۔ برطانیہ نے ہندوستان کو بچانے کے لیے ہندوستان اور روس کے درمیان افغانستان کو ایک ایسے بفر زون کی صورت میں دیکھنا شروع کیا جو روسی فوج کو روکنے کے لیے استعمال ہو سکے۔ وہ افغانستان کو ہر قیمت پر کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ افغانستان بہانہ ہوگا اور ہندوستان نشانہ ہوگا۔ یہی اس دور کی گریٹ گیم تھی، اور اس گریٹ گیم میں جہاں برطانیہ روس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں روس بھی اپنی چال چل رہا تھا۔ 1837 میں ایران نے روسیوں کی مدد سے افغانستان میں مداخلت کی اور ہرات کا محاصرہ کر لیا۔ روس کی اس حرکت پر برطانیہ ہکا بکا رہ گیا۔ انگریزوں نے ایران اور روس کو جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ برٹش رائل نیوی نے تو پرشین گلف میں ایک ایرانی جزیرے پر قبضہ کر کے طبل جنگ بھی بجا دیا۔ برطانیہ کی دھمکیوں کے آگے ایران اور روس نہ ٹک سکے اور ہرات سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہرات کا محاصرہ ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے طے کیا کہ ہندوستان کو بچانا ہے تو افغانستان کے بفر زون میں ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو انگریزوں کے مفادات کا تحفظ کرے اور کسی صورت روس کی جھولی میں نہ گرے، یعنی ایک کٹ پتلی بادشاہ یا سربراہ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ افغان امیر دوست محمد خان انگریزوں کی کٹ پتلی بننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ افغانوں کو انگریزوں اور روسیوں دونوں کے اثر سے آزاد رکھنا چاہتے تھے۔ انگریزوں نے افغانستان میں حکومت کی تبدیلی یا رجیم چینج کی کوشش شروع کر دی تاکہ وہاں اپنی مرضی کا ایک مہرہ لا کر بٹھایا جا سکے۔ دوستو انگریز افغانستان میں جس مہرے کو لانا چاہتے تھے وہ تھا احمد شاہ ابدالی کا پوتا شاہ شجاع۔ شاہ شجاع افغانستان کے پہلے بھی بادشاہ رہے تھے، لیکن اب وہ تخت و تاج کھو کر برٹش پنجاب کے شہر لدھیانہ میں آ چکے تھے اور یہاں وہ انگریزوں کی پناہ میں تھے۔ انہیں قائل کرتے تھے کہ وہ افغانستان میں بہت مقبول ہیں کیونکہ احمد شاہ ابدالی کے پوتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے افغانستان کی خارجہ پالیسی بھی انگریزوں کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے چلانے کا وعدہ کیا۔ یہ انگریزوں اور شاہ شجاع دونوں کا مفاد بن گیا کہ وہ ایک دوسرے کی افغانستان میں مدد کریں۔ لیکن دوستوں انگریز یہ بات نہیں جانتے تھے کہ افغان شاہ شجاع سے محبت نہیں نفرت کرتے ہیں، اور اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ افغان سمجھتے تھے کہ شاہ شجاع نے پشاور کی جنگ میں سکھوں کی مدد کی تھی تاکہ وہ قندھار پر قبضے میں ان کی مدد کر سکیں۔ شاہ شجاع کی والدہ یوسف زئی پٹھان تھیں اور پشاور کی رہنے والی تھیں، اسی لیے افغانوں میں یہ مشہور ہو چکا تھا کہ شاہ شجاع نے قندھار پر قبضے کے بدلے میں اپنی ماں کی سرزمین یعنی پشاور کو بیچ دیا ہے۔ شاہ شجاع کی بدنامی کی دوسری وجہ ان کا اخلاق تھا، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ انہوں نے سندھ کے علاقے شکارپور میں اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا، لوٹ مار کی اور ایک سندھی عورت کا ریپ بھی کیا۔ ایسی ہی وجوہات کی بنا پر اس وقت کے افغان اپنے امیر دوست محمد کو کہیں بہتر انسان سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ تھے، مگر اس بات کو انگریز نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک زبردست حکمت عملی بنائی کہ وہ شاہ شجاع کے ساتھ اپنی انگریز فوج کابل کی طرف بھیجیں گے جو انہیں تخت پر بٹھا کر ہی واپس آئے گی۔
ان کا خیال تھا کہ سپر پاور کی آرمی کے سامنے بکھری ہوئے افغان جنگجو بھلا کتنی دیر ٹھہر سکتی ہیں، لیکن دوستو یہی ان کی بھول تھی۔ 1838 میں برطانوی فوج شاہ شجاع کو بادشاہ بنوانے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوئی تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ایک امپائر گریو یارڈ آف امپائرز میں دفن ہونے جا رہی ہے۔ افغانستان پر حملے کے لیے برطانوی فوج نومبر 1838 کے آخر میں موجود بھارتی پنجاب کے شہر فیروز پور میں جمع ہوئی۔ اس وقت دریائے ستلج کے پار مشرق میں سارا پنجاب انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ اسے آپ برطانوی پنجاب بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ دریائے ستلج کے مغربی کنارے والا پنجاب سکھوں کے کنٹرول میں تھا۔ سکھ پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ تھے جو انگریزوں کے اتحادی تھے، تو اب برطانوی فوج فیروز پور سے افغانستان جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ فوج اس خوش فہمی کا شکار تھی کہ افغانستان پر حملہ بس ایک واک اوور ہے، فتح جھٹ پٹ ہو جائے گی، شاہ شجاع کو حکومت ملے گی اور افغان عوام برطانوی فوج کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ فوجی صحیح سلامت اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے، بس بات ختم۔ مگر تاریخ کا سبق یہ تھا کہ افغانستان میں اصل جنگ تو شروع ہی قبضے کے بعد ہوتی ہے۔ اپنی خوش فہمی میں مبتلا برطانوی فوج جنگ سے زیادہ اپنے آرام کا خیال رکھ رہے تھے۔ فوجی افسروں نے اپنے ساتھ 40 ملازم رکھ لیے تھے۔ انگریز فوج 15,000 جوانوں پر مشتمل تھی، ان میں سے 1,000 یورپین فوجی اور 14,000 ہندوستانی سپاہی تھے، جبکہ ان 15,000 فوجیوں کے لیے 38,000 خدمتگاروں کی فوج الگ سے بھرتی تھی، یعنی یہ کوئی 53,000 کا لشکر بن گیا تھا۔ اس فوج کا سامان 30,000 اونٹوں پر رکھا گیا، جن میں 300 اونٹوں پر تو صرف شراب کی بوتلیں لدی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی فوج نہیں، کوئی بڑا سا تجارتی قافلہ ہے جس میں حفاظت کے لیے کچھ فوجی بھی ساتھ ہیں۔ دوستو، اس فوج کے لیے افغانستان پر حملے کا سب سے آسان راستہ موجودہ پاکستانی پنجاب سے گزر کر پشاور سے ہوتے ہوئے افغانستان جاتا تھا۔ اگر برطانوی فوج کو یہ آسان روٹ مل جاتا تو وہ بہت آسانی سے پشاور کے راستے خیبر پاس کو کراس کر لیتی اور پھر کابل جہاں سامنے ہی اس کے نشانے پر ہوتا۔ لیکن دوستو، برطانوی فوج کو یہ آسان روٹ نہیں مل سکا۔ یہ سارا روٹ یعنی لاہور، پشاور اور خیبر پاس کے قریب جمرود تک کا علاقہ سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کنٹرول میں تھا۔ انہوں نے افغانستان پر حملے کے لیے پنجاب کی سرزمین دینے سے انکار کر دیا اور برطانوی فوجیوں کی اپنی حدود میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ پنجاب کا راستہ بند ہونے کے بعد اب افغانستان پر حملے کا ایک ہی متبادل روٹ تھا، لیکن یہ روٹ پنجاب سے زیادہ مشکل اور طویل تھا۔ دوستو، یہ روٹ تھا انڈین پنجاب سے راجستھان، وہاں سے سندھ کے شہر شکارپور اور پھر وہاں سے درہ بولان کے راستے کوئٹہ اور پھر وہاں سے قندھار۔ قندھار سے انگریزوں کو پھر کابل تک 500 کلومیٹر کا سفر مزید طے کرنا تھا، یعنی یہ کوئی آئیڈیل راستہ نہیں تھا، لیکن رنجیت سنگھ کے انکار کی وجہ سے انگریزوں کے پاس کوئی اور چوائس بھی نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے حملے کے لیے اسی روٹ کا انتخاب کر لیا۔ انگریزوں نے سندھ کے تالپور حکمرانوں اور بلوچ ریاست کلات کے خان آف کلات میر مہراب خان سے رابطے کیے۔ یہ رابطے کامیاب رہے۔ تالپوروں اور خان آف کلات نے افغانستان پر حملے کے لیے برطانوی فوج کو سندھ اور بلوچستان کی زمین استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ خان آف کلات سے انگریزوں کی یہ ڈیل ہوئی تھی کہ انگریز انہیں 15,000 روپے سالانہ دیں گے، اس کے بدلے میں ریاست کلات انگریز فوج کو محفوظ راستہ اور خوراک مہیا کرے گی۔ تاہم میر مہراب خان انگریزوں کے مستقل دوست نہیں رہ سکے۔ بہت سی غلط فہمیوں، انگریزی فوج کے ذاتی مسائل اور بلوچ قبائل میں آپسی اختلافات کے باعث انگریزوں اور میر مہراب میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور دوستو یہی وجہ تھی کہ بعد میں نومبر 1839 میں ایک لڑائی کے دوران میر مہراب خان جان کی بازی ہار گئے اور آج انہیں بلوچ عوام میں شہید اور قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے۔ فروری 1839 میں برطانوی فوج شکارپور پہنچ گئی۔ شاہ شجاع اور ان کے 6,000 فوجی بھی اس دوران شکارپور پہنچ چکے تھے، وہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ یوں اس لشکر میں فوجیوں کی تعداد 15,000 سے بڑھ کر 21,000 ہو گئی۔ یہاں سے اس لشکر کو اب صحرائی علاقے میں تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے درہ بولان پہنچنا تھا اور پھر وہاں سے کوئٹہ اور پھر افغان علاقے قندھار۔ انگریزوں نے صحرا کے طویل سفر کے لیے قدم تو بڑھا دیے تھے، لیکن اس سفر کے لیے انہوں نے نہ تو مناسب ریسرچ کی تھی اور نہ ہی اس جغرافیے کے حساب سے انہوں نے پانی اور خوراک جمع کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صحرا کے تپتے جہنم میں ان کا پانی اور خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے لگا۔ موسم گرما شدید ہو رہا تھا اور برطانوی فوج صحرا میں ٹریپ ہو کر رہ گئی تھی۔ دور دور تک پانی اور سبزے کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر تیز ہوا کے جھکڑ چلتے تو مٹی اور ریت اتنی اڑتی کہ فوجیوں کے حلق تک اتر جاتی، مطلب ان کا سانس لینا 2 بر ہو چکا تھا۔
دن بھر گرمی اور ریت کے طوفانوں سے لڑنے کے بعد جب فوج رات کو پڑاؤ کرتی تو خیموں سے پانی پانی کی پکار گونجتی۔ پیاس نے برطانوی فوجیوں کو نیم پاگل کر دیا، اور یہی وہ وقت تھا جب ایک درخت کے نیچے بہت سے ایسے سپاہیوں کی لاشیں ملی جنہوں نے چلچلاتی دھوپ میں برانڈی سے پیاس بجھانے کی غلطی کی تھی۔ فوج کے ساتھ آئے ہوئے ملازمین کی حالت تو سپاہیوں سے بھی بدتر تھی۔ وہ پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کا خون پینے اور پیٹ بھرنے کے لیے ان کی کھالیں تک پکا کر کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ راستے میں جو جھاڑ جھنکار نظر آتا وہ اسے بھی چٹ کر جاتے۔ چارے اور پانی کی کمی نے ہزاروں اونٹوں، گھوڑوں اور دوسرے جانوروں کی جان لے لی۔ سینکڑوں گھوڑے جو کمزور ہو کر چلنے کے قابل نہیں رہے تھے انہیں فوجیوں نے خود گولی مار کر کھا لیا۔ اسی وجہ سے فوج کے پاس بوجھ اٹھانے والے جانوروں کی بھی کمی ہو گئی، اور بہت سا غیر ضروری سامان راستے میں ہی پھینک کر اسے آگ لگانا پڑی تاکہ وہ لٹیروں کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ صحرا میں جگہ جگہ مسلح بلوچ خانہ بدوش گھوم رہے تھے، جو غیر ملکی فوج کے بالکل بھی دوست نہیں تھے۔ انہیں جو ہی موقع ملتا وہ برطانوی لشکر پر حملہ کرتے اور جو سامان ہاتھ آتا لوٹ کر صحرا میں غائب ہو جاتے۔ دن رات میں جب بھی برطانوی فوج غافل ہوتی وہ حملہ کر دیتے۔ برطانوی قافلے میں شامل سینکڑوں سویلینز ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ بلوچوں اور گرمی سے لڑتے لڑتے جب برطانوی فوج درہ بولان میں داخل ہوئی تو بھی اس کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ دوستو، آپ جانتے ہوں گے کہ درہ بولان ایک تنگ راستہ ہے جس کے دونوں طرف بلند اور بنجر پہاڑ ہیں۔ آج تو یہاں ریلوے ٹریک ہے، لیکن 1839 میں یہاں ریلوے ٹریک تھا، نہ کوئی پختہ سڑک تھی۔ درہ بولان میں بعض جگہوں پر تو چڑھائی اتنی زیادہ تھی کہ جانوروں اور انسانوں کو رسیوں سے باندھ کر اوپر کھینچنا پڑتا تھا۔ تاہم برطانوی فوج نے جیسے تیسے درہ بولان میں پیش قدمی جاری رکھی، مگر بلوچ جنگجوؤں نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ قبائلی اس دلیری سے حملہ کر رہے تھے کہ اب وہ سویلینز کے ساتھ فوجیوں کو بھی مارنے لگے۔ یہ جنگجو دشوار گزار پہاڑوں میں گھات لگا کر بیٹھے رہتے اور موقع ملتے ہی برطانوی فوجیوں کو نشانہ بناتے اور نکل جاتے۔ انگریز فوجی ان قبائلیوں کو ہٹانے کے لیے بار بار پہاڑوں پر چڑھتے اور ان پر فائرنگ کرتے۔ انگریزوں کی کارروائی پر یہ جنگجو پسپا ہو جاتے، لیکن کچھ دیر بعد پھر پلٹ کر آتے اور حملہ کر دیتے۔ ان حملوں میں بہت سے سویلینز اور فوجی مارے گئے۔ بلوچوں نے انگریز فوج کا ڈھیر سارا سامان، اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی بھی چھین لیے۔ 6 روز تک مسلسل سفر کے بعد برطانوی فوج گرتے پڑتے درہ بولان سے نکل آئی، لیکن اس دوران انگریز فوج 30,000 اونٹوں میں سے 20,000 کھو چکی تھی۔ اسی طرح سینکڑوں سویلینز اور فوجی بھی مارے جا چکے تھے۔ باقی فوج خوراک اور پانی کی کمی کی وجہ سے بری طرح بد دل اور بغاوت کے قریب تھی۔ تاہم کوئٹہ کو سامنے دیکھ کر برطانوی فوجیوں کی جان میں جان بہرحال آ گئی۔ کوئٹہ اس وقت 500 گھروں کا ایک چھوٹا سا گوٹھ تھا جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ ریاست کلات کا حصہ تھا جس کے حکمران میر مہراب اس وقت انگریزوں کے اتحادی تھے۔ کوئٹہ پہنچ کر برطانوی فوجیوں کو ٹھنڈا پانی اور گرما گرم کھانا ملا تو ان کا مورال بحال ہونے لگا۔ کچھ عرصے یہاں قیام کے بعد یہ فوجی جنگ کے لیے پھر سے تیار۔ دوستو، افغانستان میں پہنچ کر ان فوجیوں کا کیا حال ہوا یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔